دوست ہمارے خیر خواہ بھی بڑے ہیں اور سوالات بھی بہت ہی گہرے نکیلے اور مشکل سوال کر رہے ہیں، اور میں تو ادنا سا آدمی ہوں، میں آپ کے سوالات کا جواب کیسے دے سکتا ہوں؟ آپ سے فقط سیکھنے کی نیت سے آپ نے میرے سے سوال کر لیا ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، بات یہ ہے، آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا تیکھا بڑا ہے۔ یہ فرقہ واریت کا دورہ ہے۔ میں اس فرقہ واریت سے کوشش کرتا ہوں کہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ کم از کم ہم اس نفرتوں اور عداوتوں اور دشمنیوں کے دور میں ہم کسی کے حصہ دار نہ بنیں۔ ہمارا حال اس طرح کا ہو جائے جس طرح وہ نار نمرود میں حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا تھا تو دو پرندے تھے، ایک آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکے مار رہا تھا اور ایک اپنی ننھی سی چونچ میں قطرہ پانی کا بھر کر وہ بجھانے کے لیے جا رہا تھا۔ تو راستے میں کسی نے پوچھ لیا کہ پرندے یہ قطرہ پانی کا کدھر لے کر جا رہے؟ اس نے کہا کہ وہ حضرت ابراہیم کو نار نمرود میں ڈالا گیا ہے تو لہذا میں بجھانے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری اس ننھے سی چونچ میں پانی کا قطرہ یہ اس نار نمرود کو کیسے بجھائے گا؟ اس نے کہا میرا اس سے کام نہیں ہے، بجھے یا نہ بجھے، میں تاریخ میں اپنا نام لکھوانا چاہتا ہوں کہ میں بھی اس آگ کے شعلوں کو میں بجھانے میں میرا کام تھا۔ تو ایک پرندہ وہ تھا کہ جو بھڑکانے میں پھونکے دے رہا تھا، بھڑک تو پہلے ہی رہا تھا لیکن حسد، اناد، معاندت میں وہ اتنا آگے بڑھا ہوا تھا۔ تو یہ گویا کہ ایک حکایت ہے، ایک واقعہ ہے جو بزرگوں نے بیان کیا۔ تو بھائی میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں وہ اس ننھی سی چونچ والا کردار کہ اس نفرت کے الاؤ کو بھڑکانے کی بجائے بجھانے کی کوشش کی جائے۔ تو لہذا سوال یہ ہوا ہے، اس سوال کو میں 2 + 2 = 4 کی طرح عرض کرتا ہوں کہ آسان کام کیا ہے اور مشکل کام کیا ہے۔ دیکھیے، سب سے آسان کام تنقید کرنا ہے اور سب سے مشکل کام جو ہے وہ کیا ہے؟ عمل کرنا ہے، پریکٹیکل۔ لہٰذا نقد اور احتساب، تبصرہ اور تنقید آسان ہے، اصلاح بہت مشکل ہے۔ یہ عہد زوال ہے جس میں آپ اور میں جی رہے ہیں۔ ہم اس وقت بحیثیت اجتماعی بنی اسرائیل کے راستے پر چلے ہوئے ہیں۔ بگاڑ کا دورہ ہے، دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے کا دورہ ہے، دوسروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالا جا رہا ہے۔ ہم روزانہ کشتیاں کرتے ہیں، پہلوانوں کی طرح ہمارے علماء ایک دوسرے پر زور آزمائی کر رہے ہیں، پگڑیاں اچھال رہے ہیں۔ فی زمانہ سب سے آسان ترین جو کام ہے اس بگڑے ہوئے معاشرے میں، صبح سے لے کر شام تک دوسروں پر اعتراض کرنا ہے، تنقید کرنا ہے، دوسروں کے عیوب اور نقائص بیان کر دیں کہ لوگ تو یوں کر رہے ہیں، معاشرے کے اندر یہ ہو رہا ہے، لیکن کبھی ہمیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر بھی دیکھنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ خود میں کتنا بگڑا ہوا ہوں، خود میرے حالات کتنے خراب ہیں، میں خود کتنی اخلاقی گراوٹ میں مبتلا ہوں، کس جھوٹ میں، کس کرپشن میں، کس چوری میں، کس ملاوٹ میں، کس نجائز نفع اندوزی میں، کس ظلم اور زیادتی میں مبتلا ہوں، روزانہ کس کا دل دکھاتا ہوں، کس کا حق مارتا ہوں، ناپ تول میں کتنی کمی بیشی کرتا ہوں، کتنا نجائز نفع لیتا ہوں۔ ہم تو روزانہ حکومت کو گندا کہتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا کس کی ٹانگیں کھینچتا ہوں، لگائی بجھائی کرتا ہوں۔ آپ ذرا جائیں نا افسروں کے حالات جا کر دیکھیں، دفتروں میں جا کر دیکھیں، بڑے دیندار لوگ ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، لگائی بجھائی کر رہے ہیں، یعنی ایسا ہمارا حال ہو گیا ہے۔ کس کے خلاف بدگوئی، غیبت میں ہم مبتلا ہو گئے۔ خود دیکھنا یہ ہے کہ میرا طرز گفتار کیا ہے، میرا طرز عمل کیا ہے، بیہیویئر کیا ہے، میرا خود رویہ کیا ہے، خود میرا طرز عمل کیا ہے، مجھے ذاتی طور پر خود اپنی اصلاح کی کتنی ضرورت ہے۔ اس کی بحیثیت قوم ہمیں فکر نہیں ہے۔ ہم مردہ قوم کے فرد ہو چکے ہیں، بشمول میرے۔ دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، پرانے گزرے ہوئے لوگوں پر تنقید کرتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہو گیا ہے کہ ہم وہ لوگ اس وقت امت کی بربادی کا باعث یہ بنا، ہم جنگ جمل اور جنگ صفین کے قصے چھیڑے ہوئے ہیں، اصحاب رسول پر صبر اور تبرہ کے جواز کی ہم تاریخ سے جھوٹی سچی روایتیں لے کر اکھاڑ پچھاڑ کا ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے۔ ماضی پر تبصرہ، حال کے لوگوں پر تنقید کے سلسلے سے کیا ہوگا؟ معذرت کے ساتھ دوسروں کی عیب جوئی جب جاری رہتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ساری گفتگو جو ہوتی ہے وہ لطف سخن کے لیے ہوتی ہے، مجلس آرائی کے لیے ہوتی ہے، مزہ لینے کے لیے ہوتی ہے۔
پھر اس کے نتیجے میں اصلاح کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھاتا۔ لہذا سب سے بری خصلت یہی ہے، اور سب سے بڑی غلط فہمی، مغالطہ آفرینی، دھوکہ دہی یہی ہے کہ ہم میں سے ہر شخص بشمول میرے، ہم مصلح ہیں، ہم حق کے نمائندے ہیں، حق کے ترجمان ہیں، ہم میں سے ہر ایک نے چینل بنا رکھا ہے اور روزانہ ہم نصیحتوں کا انبار لوگوں پہ ڈالتے رہتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب قسم کی کھلبلی ہم نے مچائی ہوئی ہے۔ تو بھائی دیکھیں، یہ موقع جو ہے، یہ آسان ترین کام تنقید ہے، مشکل ترین کام عمل ہے۔ اس وقت ضرورت ہے آپ کو، مجھے، اس بات کی کہ آپ اور میں نے اپنے ذریعے سے کتنی روشنی پھیلانی ہے اور اپنے ذریعے سے کتنی ظلمت اور تاریکی کو بند کرنا ہے۔ آپ کے اور میرے ذمہ یہ کام ہے۔ لہٰذا حکومتوں کو برا بھلا کہنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ اور میں اپنے حصے کا کام کریں۔ لہٰذا نبی علیہ السلام کا وہ فرمان فرمایا کہ جب تمہارے اوپر ڈاکو، رازن، چور، اچکے، ظالم، سفاک، ظلم و ستم کرنے والے حکمران آئیں گے تو وہ تمہارے اعمال ہوں گے۔ لہذا جب فیصلے کا وقت آتا ہے اس وقت تو ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔